ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جناب بات ہو رہی ہے حسد کی, اور علامہ صاحب ہم نے بچپن سے سنا ہے بڑوں سے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک, تو اس بارے میں وضاحت کیجیے کس طرح نیکیوں کو کھاتا ہے. حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے کہ حسد ایک جز وقتی عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی سوچ کے اوپر غالب ایک کیفیت ہے. اور وہ حسد بنیادی کیفیت کیا ہے کہ کسی شخص میں کوئی خوبی, اس پر کوئی اللہ کا انعام, کوئی رحمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرنا کہ یہ اس کے پاس نہ رہے, میرے پاس آ جائے. تو یہ تو بغض اور کینے کی انتہائی منزل ہے کہ یہ اس کے پاس نہ رہے, میرے پاس آ جائے. اگر اس کے بدلے میں میرے سوچ یہ ہو کہ اے اللہ تو نے فلاں شخص کو یہ نعمت عطا کی ہے, اس کی نعمت میں برکت عطا فرما اور وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے, سبحان اللہ. تو یہ حسد نہیں ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رشک ہے. اور حسد وہ ہے کہ دوسرے کے لیے برا چاہ کر اپنا بھلا چاہنا. جب یہ سوچ انسان کے اندر آ جائے تو یہ تمام نیکیاں اس لیے زائل ہو جاتی ہیں کہ ایک طرف تو بندہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے, دوسری جانب اللہ کے بندوں سے بدخواہی کر رہا ہے, ان کے متعلق برا سوچ رہا ہے. اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو. حسد کسی سے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے, اس پر اللہ نے کوئی انعام کیا ہے, اس کو کوئی دنیاوی تکریم ملی ہوئی ہے, تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں کہ اے اللہ یہ عزت اس سے چھین کر تو مجھے دے دے. ویری گڈ. تو حسد کا جو قرآن حکیم کی بالکل پہلی صورت وہ اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد صلی اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عالمین میں, معلوم اور نامعلوم عالمین میں, جس کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. بے شک جب نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے اور میں اس بندے سے حسد کروں تو در حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں. خوبصورت, بہت اچھے, بہت اچھے جناب. اللہ کی تقسیم پر مطمئن نہیں ہوں. صحیح بات. اب جو بندہ اللہ کی تقسیم پر مطمئن نہ ہو, کیا اس کی عبادتیں اس کو فائدہ دیں گی؟ کتنی بڑی بات. جو بندہ بندوں کے لیے مفید نہ ہو, کیا اس کے سجدے اس کو فائدہ دیں گے؟ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, تاکہ نماز تمہیں اللہ سے جوڑے, زکوٰۃ بندوں سے حسن سلوک کی طرف مائل کرے. جب تک بندوں سے تمہارا رویہ, تمہارا سلوک اچھا نہیں ہے, تم خالق کے کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کے مزاج میں حسد اور کینہ ہے, تو کیا اس شخص کے اندر عاجزی اور انکساری کی صفت پائی جا سکتی ہے؟ اگر وہ خود کو کیا بدل سکتا ہے؟ اگر عاجزی اور انکساری کی صفت اس کے اندر ہوتی تو پھر حسد کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہوتی. اچھا, وہ حسد تو ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے پاس موجود نعمتوں پر مطمئن نہ ہو, اللہ, اور جو دوسروں کو نعمتیں حاصل ہیں اس میں وہ ان کے لیے برا بھی چاہ رہا ہو کہ اس کے پاس نہ رہیں, پھر وہ اپنے آپ کو زیادہ اہل سمجھ رہا ہو. مطلب ایسا شخص ایک طرح سے احساس کمتری کا شکار ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے, اور وہ اپنی نعمتوں کو بھی نہیں دیکھ رہا. جو اللہ قرآن حکیم نے سورہ فجر میں اس مزاج کا تذکرہ کیا ہے. اچھا, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ وَنَعَمَهُ وَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب ہم انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں, کوئی اکرام کرتے ہیں, تو یہ تو اس وقت تو کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کر دیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, پھر اس کو آزمانے کے لیے اس کے رزق میں تھوڑی سی کمی کر دیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری تکریم نہیں کی, میرا حق مجھے نہیں ملا, میری توہین ہو گئی. اللہ. تو قرآن یہ آگے اب متوجہ کر رہا ہے, یہ اس میں حسد رکھنے والے, بغض رکھنے والے, کینہ رکھنے والے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری محنتوں کا ہمیں صلہ نہیں ملا, ہم نے تو یہ کیا تھا, ہمیں ویسا نتیجہ نہیں نکلا. اب انہیں قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. تم کہتے ہو کہ تمہاری
محنتوں کا تمہیں صلہ نہیں ملا؟ کبھی تم نے غور کیا کہ تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کا تم خیال نہیں کرتے، یتیم کی تکریم نہیں کرتے، میراث کے مال کو تم اپنے پاس ضبط کر جاتے ہو، مال و دولت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر سرایت کر گئی ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہاری توہین کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تم اپنی عزت خود کروانا سیکھو، یا اللہ۔ تم لوگوں سے حسن سلوک کرو، لوگوں کو محبت دو، لوگوں کو پیار دو، اور جو انسان لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے جی وہ اللہ کے نزدیک کبھی اچھا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حدیث رسول ہے خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سے تو وہی اچھا ہے جو انسانوں کے لیے اچھا ہے۔ بالکل بے شک۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں اپنے معبود سے بھی جوڑتا ہے اور مخلوق سے بھی جوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو مخلوق سے کٹ کر جاتا ہو۔ واہ، سبحان آپ کو اگر اللہ کو پانا ہے تو مخلوق سے ہو کر ہی جانا ہے، بے شک، بالکل۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ سیدھی نہیں۔ سیدھی بات ہے، انسانوں سے محبت کرو، بالکل۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کا خیال رکھو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ بالکل بالکل جناب۔ علامہ صاحب ایک سوال میرے دماغ میں ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے اس کی نظر بھی زیادہ لگتی ہے، یہ ہم نے سنا ہوا ہے، تو اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بالکل، یہ جو حاسد ہوتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں ایک نفرت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کسی چیز کو تو اس میں نظر لگتی ہے، ٹھیک، اور اس میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا ٹھیک ہے، لیکن اب نظر کا لگ جانا یہ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں کہ جس کے لیے بہت بڑی رقم خرچ کرنی پڑے اور کالے رنگ کے بکرے ذبح کرنے پڑیں، ایسا کوئی پیچیدہ عمل بھی نہیں ہے۔ یا مرچی جلانی پڑے، مرچی جہاں بھی جو بھی ہمارے روایتی ٹوٹکے صحیح بات۔ بڑا آسان حل ہے اگر کسی کو نظر لگ جائے۔ ایک تو نظر جس کی لگنی ہے جی وہ نظر صرف برا چاہنے والوں کی نہیں لگتی، اچھا چاہنے والوں یہی کی میرا بھی سوال لگتی تھا کہ ضروری تو نہیں جی۔ کہ حسد کرنے والے کی نظر لگے، ہے۔ ماں کی نظر ماں بچے کی، کو لگ بالکل جاتی ہے۔ جناب، بالکل۔ تو اگر کوئی شخص دن بھر میں ایک مرتبہ بھی یا صبح و شام وہ یہ دعا پڑھتا ہو جو حدیث میں آئی ہے کہ، اور جو یہ دعا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت پڑھنی چاہیے، حدیث میں کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک، حدیث میں صبح و شام کا تذکرہ ہے کہ جس میں خداوند آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص 3 مرتبہ یہ صبح پڑھ لے گا تو شام تک ہر قسم کی نظر بد، شر، آفت، حسد، وبائی مرض سے محفوظ رہے ماشاء گا، اللہ ماشاء اور جو رات میں پڑھے گا وہ صبح تک ہر قسم کی نظر بد سے، شر سے، حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اور ہر قسم کے وبائی امراض سے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اگر یہ بڑی یاد اچھی نہ اور ہو، آسان طریقہ ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اس سے بھی نظر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چلیں، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی، بالکل۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایک انسان کے اندر یہ بغض، حسد، نفرت یہ پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں اور دین کی روشنی میں اس کا کیا علاج ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں کیفیات رکھی ہیں، صحیح، جیسے خداوند ذوالجلال نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس پر تقوی اور فجور دونوں کا الہام کر دیا۔ واہ جی واہ۔ اچھا، اب تقوی وہ انسان کے اندر نفس میں ایک تقوی کی کیفیت ہے، ایک فسق و فجور کی کیفیت ہے، اچھا، پھر ان دونوں کو متحرک کرنے کے لیے 2 الگ نظام ہیں۔ انبیاء کرام کو بھیجا کہ وہ انسان کے وہ جو تقوی والی کیفیت ہے نا اس کو ذرا موبلائز کریں، بالکل بالکل۔ اور جو شیطان ہے جی جی، وہ جو فجور والی کیفیت ہے وہ اس کو ایکٹیو کرتا ہے۔ واہ، اب کیا یہ غالب نے کہا، اب یہ شعر تو غزل کا ہے لیکن مجھے اس مضمون میں لگتا ہے کہ غالب بھی یہ سوچتے تھے۔ غالب نے کہا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے کفر، اللہ، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، تو کبھی مجھے ایمان اپنی طرف کھینچتا ہے، کبھی بالکل۔ کفر کھینچتا ہے۔ بے شک، تو انسان کے اندر ایک رسہ کشی رہتی ہے، کبھی وہ ایمان کی طرف جا رہا ہے، کبھی کفر کی طرف جا رہا ہے۔ شیطان، وہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان سے جبراً گناہ کروا لے۔ اچھا، شیطان کو یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ سے زبردستی گناہ کروائے۔ شیطان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ گناہ کو پرکشش بنا کر آپ کے سامنے رکھ دے، واہ جی واہ واہ۔ اس سے زیادہ شیطان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کے اندر وسوسہ پیدا کر دے، باقی جو کام ہے ہمارا اپنا ہے،
जब रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है तब भी तो सारे काम हो रहे होते हैं। सही वाकई बात में सही कह रहे इसलिए हैं कि आप। वो जो शैतान ने आपके अंदर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया ना, जी। वो तो कैद हो गया, सिस्टम एक्टिव है। सिस्टम वो नहीं एक्टिव है। सुधरा अभी। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात हो रही है और बड़ा दिलचस्प जगह पे आपने इसको एंड किया, लेकिन वक्त की कमी होती है हमारे पास, अफ्तारी का टाइम है। उम्मीद करते हैं कि यही सिलसिले को हम आगे आपसे बढ़ाएंगे कि शैतान कैद है तो हम क्यों कैद नहीं है, इंशाअल्लाह ताला। प्लीज़ आप दुआ करा दीजिए इसी के साथ।